الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ ہم نے کفریہ کلمات کے علم کے بارے میں سلسلہ شروع کیا ہے، جس کی تفصیل ہم نے پہلے پارٹ میں بیان کر دی ہے۔ آئیں ہم آگے جانتے ہیں کہ کن کفریہ کلمات بکنے سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ ظالموں کے ساتھ دیتا ہے، کہنا کیسا؟ کوئی اپنے دشمن سے تنگ آ کر اگر اس طرح بک دے کہ فلاں شخص نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل بھی ایسوں ہی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: ایسا کہنا کفر ہے کہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ کو ظالموں کا ساتھ دینے والا قرار دے کر اس کی توہین کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، خدا کی ناراضگی کو ہلکا جاننا کیسا؟ یہ کہنا کیسا ہے مجھے اللہ عز و جل کے ناراض ہونے کی پرواہ نہیں، مجھے اللہ عز و جل کا خوف نہیں۔ جواب: اس میں اللہ عز و جل کی ناراضگی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے، اور اس کے عذاب سے بے خوف ہونے کا پہلو بھی موجود ہے، لہذا مذکورہ جملہ کفریہ ہے۔ صدر الشریعت بدر الطریقت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی سے کہا کہ گناہ نہ کرو ورنہ خدا تجھے جہنم میں ڈال دے گا، اس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا، یا کہا خدا کے عذاب کی کچھ پرواہ نہیں، یا ایک نے دوسرے سے کہا تو خدا سے نہیں ڈرتا، اس نے غصے میں کہا نہیں، یا کہا خدا کیا کر سکتا ہے، اس کے سوا کیا کر سکتا ہے کہ دوزخ میں ڈال دے، یا کہا خدا سے ڈر، اس نے کہا خدا کہاں ہے۔ یہ سب کلمات کفریہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا خوف خدا پڑھتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو لوگ دنیا ہی کو اپنا سب کچھ بنا بیٹھتے، موت کو بلا بیٹھتے اور نیک لوگوں سے رشتہ توڑا بیٹھتے ہیں، وہ عام طور پر بے لگام ہوتے ہیں۔ ان کی زبان گویا ان کے دل کے آگے ہوتی ہے، دل کی طرف رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، بس جو کچھ زبان کی نوک پر آیا پھسل کر باہر آ جاتا ہے، اور وہ ہر دم بک بک کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس طرح معاذ اللہ زبان سے کفریات سرزد ہونے کا امکان بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر خوف خدا عز و جل پیدا کرنا چاہیے۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا اور میرے آقا و مولا حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت ابن زوطی رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا ملاحظہ ہو۔ چنانچہ منقول ہے، ایک بار سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی سے گفتگو فرما رہے تھے کہ کسی بات پر اچانک اس شخص نے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اتق اللہ، یعنی خدا کا خوف کرو۔ ان الفاظ کا اس کے منہ سے نکلنا تھا کہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، سر جھکا لیا اور فرمانے لگے، بھائی اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر دے۔ علم پر جس وقت کسی کو ناز ہونے لگے اس وقت وہ اس بات کا ضرورت مند ہوتا ہے کہ کوئی اس کو اللہ عز و جل کی یاد دلائے۔ کہ آج ہم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف خدا کے بارے میں جانا۔ اتنے بڑے امام کا خوف خدا کا عالم یہ ہے تو آپ اور میں کس گنتی میں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفریات بکنے سے محفوظ فرمائے
اور کفریہ کلمات کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔